ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لائق احترام قابل قدر احباب دی وقار ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جمہور مورخین کے مطابق اس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ولادت و وفات کیونکہ اسی مہینہ میں ہے، اسی مناسبت سے اکثر اوقات خطبات جمعہ میں اس مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے، اگرچہ اس ذکر یا اس سیرت کے بیان کے لیے کسی مہینے کو مختص سمجھنا اس کی شریعت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو اس مہینے میں مختلف قسم کی محافل منعقد کر کے جن کی شرعی اعتبار سے کسی قسم کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، ایسی محافل سے وہ نعوذ باللہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اہل حدیث کو سیرت النبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کے بیانات میں جس انداز کی ادھر ادھر کی باتیں مکس ہوتی ہیں، جس انداز سے حقائق سے چشم پوشی کی جاتی ہے، تو ایسے میں یہ ضروری ٹھہرتا ہے یا اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے احباب کو سیرت کے حوالے سے اپنا عقیدہ اور اپنا منہج واضح کیا جائے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ ہستی ہیں جن پر اللہ نے پیغام رسالت کو مکمل کر دیا ہے، سلسلہ نبوت کی تکمیل فرما دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی تشریف آوری کے بعد کائنات میں اب کسی کی حاجت و ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے، جن کی سیرت میں ایک جامعیت دی ہے کہ کائنات کے کسی گوشے سے یا کائنات کے کسی طبقے سے، انسانوں کے کسی پیشے سے انسان کا تعلق ہو، لیکن سیرت ایک ایسا باب ہے جس میں ہر انسان کو اپنے شعبہ زندگی سے متعلق معلومات وافر دستیاب ہوتی ہیں، چاہے کوئی کاروباری ہو، چاہے کوئی ملازم ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں کسی ایک شعبہ زندگی کے مسئلے میں بھی تشنگی نہیں چھوڑی گئی، کمی نہیں چھوڑی گئی، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے چھوڑا ہے۔ اب آپ کے آنے کے بعد کائنات کا کوئی ایک مسئلہ ایسا باقی نہیں رہا جس کے لیے ہمیں کسی غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت باقی رہ جائے، بلکہ چاہے کوئی انسان کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ان تمام افراد کے لیے باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی، کسی ایک آدمی کی زندگی، ہر انسان کسی ایک شعبے کا ماہر ہو سکتا ہے، کسی ایک شعبے میں اسے معلومات ہو سکتی ہیں، کسی ایک شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، کسی ایک شعبے کے افراد کے لیے وہ رہبر و رہنما ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے جسے اللہ رب العزت نے گوروں کے لیے بھی رہبر بنا دیا، کالوں کے لیے بھی رہبر بنا دیا، عربیوں کے لیے بھی رہنما ہے، اجمیوں کے لیے بھی رہنما ہے، ہر اچھے کے لیے بھی رہنما ہے، برے کے لیے بھی رہنما ہے، چھوٹے کے لیے بھی رہنما ہے، بڑے کے لیے بھی رہنما ہے، خواتین کے لیے رہنما ہے، مردوں کے لیے رہنما ہے، میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہدین کے لیے رہنما ہے، گھروں میں بیٹھنے والوں کے لیے رہنما ہے، کاروباروں کے لیے رہنما ہے، ملازم طبقہ کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں باقاعدہ ایک رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا، وہ عزت بخشی کہ ان کی تشریف آوری کے بعد اب کائنات میں کسی رہنما کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، بلکہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ان کے آنے کے بعد اب کائنات کے کسی شعبہ میں تمہیں کسی رہنما کی ہم نے ضرورت باقی چھوڑی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا لوگو ما ترکت من خیر الا قد امرتکم بہ وما من شر الا قد نہیتکم عنہ۔ لوگو اب میرے آنے کے بعد کائنات میں کوئی ایک خیر کا کام باقی نہیں رہا،
کائنات کی کوئی ایک اچھائی باقی نہیں رہی جس کا میں نے تمہیں حکم نہ دے دیا ہو۔ وما من شر الا قد نہیتکم عنہ، اور کائنات کی کوئی ایک برائی ایسی باقی نہیں رہی جس سے میں نے تمہیں روک نہ دیا ہو۔ اب بھلائی صرف وہ بھلائی ہوگی جو اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکم دیں گے۔ اب نیکی صرف وہ نیکی ہوگی جس کا اللہ کے نبی کی سیرت میں ذکر موجود ہوگا۔ اب برائی وہ ہوگی جسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں روک دیں گے۔ اب برائی کا تصور بھی سیرت نبویہ سے، اچھائی کا تصور بھی سیرت نبویہ سے۔ ایسا کوئی کام جسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا، ہم اسے نیکی نہیں کہہ سکتے، اسے اچھائی نہیں کہہ سکتے۔ اور ایسا ہر کام جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے منع نہیں کیا گیا، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں اجمالاً یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں تفصیلاً جس سے روکا نہیں گیا، ایسے کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا لوگو، آج کے دن تمہارے اوپر دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ دین والی نعمت آج تمہارے اوپر ہم نے مکمل کر دی ہے۔ سیرت کا یہ باب آپ کو اہل حدیث کے علاوہ کسی سے نہیں ملے گا۔ سیرت کا یہ باب اہل حدیث کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں سنائے گا۔ لوگوں، یہ محبت رسول ہے۔ سیرت النبی کا یہ تقاضا ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا اسے مانگ کر، کہ اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ لوگوں، سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب عبادات بھی لیں گے تو اللہ کے نبی سے، اب اچھائیاں لیں گے اللہ کے نبی سے، اب رسوم و رواج لیں گے نبی رحمت علیہ السلام سے، اب ہم ذاتی کاروبار کے سلسلے میں معلومات لیں گے انہی سے۔ اب ان کے آنے کے بعد ہم نے جب انہیں اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیا ہے، اب اگر تبلیغ ہم کریں گے تو اس کتاب کی، جس کتاب کی تبلیغ وہ کر کے گئے، اگر ہم دعوت دیں گے اس دعوت کو عام کریں گے جو دعوت وہ دے کے گئے۔ اب جہاد کریں گے تو انہی کی طرح، اب اگر بیٹھیں گے انہی کی طرح، کھائیں گے انہی کی طرح۔ اب ان کے آنے کے بعد ہمیں کائنات میں کسی مرشد کی ضرورت باقی رہی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے سیرت کا وہ عظیم باب جس کو آج کا مسلمان نے بھلا دیا ہے، جس کے بارے میں آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے مجھے نبی رحمت پہ میں اپنی جان تو قربان کرتا ہوں، لیکن تبلیغ میں فضائل اعمال کی کروں گا، میں اللہ کے نبی پر اپنی جان تو قربان کرتا ہوں، لیکن نیازیں نظریں میں ان کے نام کی دوں گا جن کے نام کی نیاز نظروں سے وہ روک کے گئے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی پر جان تو قربان کریں گے، رسوم و رواج اپنی برادری کے مطابق نبی رحمت پہ جان تو قربان، لیکن دین اپنے باپ دادا والا اللہ کے نبی پہ جان تو قربان، لیکن معاشرت اپنے عزیز و اقارب والی، اپنے رشتہ داروں والی۔ لوگوں، یہ کیا محبت ہے؟ ان المرء لمن يحب مطیع، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے انس و الفت کی جاتی ہے، اس کے تو تابع دار بن جاتا ہے انسان، اس سے ادھر ادھر تو کوئی انسان سوچتا ہی نہیں ہے۔ لمن يحب مطیع، آدمی جس کا محب بن جاتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے، پھر اس سے ادھر ادھر وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، پھر اس سے ادھر ادھر اس کو کچھ سوچتی ہی نہیں ہے۔ آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ ہم محبت رسول کرتے ہیں، پھر یہ کہے کہ میں نیکی کا تصور کسی اور سے بھی لوں گا، یہ کیسی محبت ہے؟ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس
کچھ سوالات کرنے کے لیے 3 افراد آتے ہیں۔ واقعہ بڑا معروف ہے، دروازے پہ دستک تھی، ماں عائشہ صدیقہ گھر میں موجود تھیں، رحمت کائنات علیہ السلام موجود نہ تھے۔ استفسار کیا روزوں کے بارے میں، اللہ کے نبی روزہ کیسا رکھتے ہیں؟ امی عائشہ بتاتی ہیں وہ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کی نماز کیسی پڑھتے ہیں، کہا جاگتے بھی ہیں عبادت کرنے کے لیے، پھر سو بھی جاتے ہیں۔ سوال کرنے والے واپس چلے گئے، سوالات کیے واپس چلے گئے، کہنے لگے یہ تو وہ نبی ہے جس کے اللہ رب العزت نے جن کے لیے یہ واجب کر دیا ہے کہ جنت کا جا کے دروازہ کھلوائیں گے۔ ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم تو مقام نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ اضافی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ کیا سوچتے ہیں؟ ایک یہی بات سوچ کر کہتا ہے آج کے بعد میں روزانہ کی بنیاد پہ ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے عبادات میں یہ شادی مخل ہوتی ہے، یہ خلل پیدا کرتی ہے، میں آج یہ تہیا کرتا ہوں میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لائے، ماں عائشہ صدیقہ نے واقعہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی اسی طرح کچھ افراد آئے تھے، یوں کہا اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا، فرمایا تم نے یہ کہا ہم روزانہ ساری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ تو نے کہا میں روزانہ عبادت کروں گا، میں روزانہ روزہ رکھوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تو نے کہا میں ساری زندگی شادی کروں گا، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا عبادت کا اسلوب ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم عبادت میں مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو روزانہ کی بنیاد پہ تم ساری رات جاگ سکتے ہو، تو یہ سمجھتا ہے میں روزانہ کی بنیاد پہ روزے رکھ سکتا ہوں، تیرے یہ روزے اللہ قبول نہیں کریں گے، تیری یہ رات سارا جاگنا اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اگر معیار ہے تو وہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے سے جو انسان ہٹتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا عبادت گزار ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے 6 روزے لگائے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ چلے لگا کے آیا ہے، یہ 4 مہینے والا ہے، یہ سالہ سال میری تبلیغ کرتا رہا۔ نہیں، ساری چیزیں معتبر اس بات میں ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے سنت مصطفی کے، اگر تم تابعدار بن گئے ہو رحمت کائنات کے، تو تمہاری عبادت بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تمہاری نمازیں بھی قبول، تمہاری دین کی دعوت بھی قبول۔ اگر تم نے ادھر ادھر ہٹے تو ارشاد گرامی ہے، رحمت کائنات فرماتے ہیں لوگو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کوئی ایک چیز بھی اگر تم نئی ایجاد کرو گے میرے دین میں جس کو میں نے دین قرار نہیں دیا، ایسا کام اللہ دیوار پہ ماریں گے، فہو رد، ایسے کام کو رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ریکارڈ میں یہ کام مردود ٹھہرے گا۔ کتنا بڑی نیکی ہے، کتنا بڑی خیر کا کام ہے، تم اسے کتنا خیر سمجھتے ہو، تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے لوگوں، اسی لیے تو اہل حدیث یہ کہتے ہیں لوگوں سیرت اپنانے کی چیز ہے، بیان کرنے کی چیز سے کہیں زیادہ سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ بیان کیجئے، ربیع الاول میں بھی کیجئے، سارا سال بیان کیجئے، بیان کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں وہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ جیسے کرتے جائیں تم ویسا کرتے جاؤ، یہی سیرت کا تقاضا ہے۔
اور یہی اللہ کی منشا ہے، اور یہی اللہ تم سے تقاضا فرماتے ہیں، اور یہی اللہ رب العزت تم سے طلب فرماتے ہیں، اور یہی اللہ کا مطالبہ ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ لوگو، تم اپنے آپ کو کتنا بڑا مسلمان کہو، تم اپنے آپ کو کتنا بڑا مومن کہو، لیکن ایمان کا معیار اللہ کے ہاں یہ ہے، جب اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، جب اس کے نبی کوئی اعلان کر دیں، جب کوئی حکم کر دیا جائے، اس کے بعد کائنات میں کسی بندے کے پاس کوئی اختیار باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا اختیار باقی رہتا ہے کہ کوئی بندہ یہ اٹھے اور یہ کہے کہ بات حدیث کی تو درست ہے، لیکن میرے امام ایسے کہہ کے گئے، آپ کی بات درست ہے لیکن میرے مسجد کے مولوی ایسے کہتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہماری برادری کے رسوم و رواج کا تقاضا یہ ہے۔ لوگوں، تم نے کیا سیرت کو پھر سمجھا ہے؟ سیرت کو تم نے پھر کیا سمجھا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ بس